ایک سہیلی نے اپنی دوسری سہیلی سے پوچھا کہ تمہارے بچے کی پیدائش پر تمہارے شوہر میں تمہیں کیا تحفہ دیا؟ اس کو جواب ملا کہ کچھ نہیں۔ اس کی سہیلی نے اسے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس کی نظروں میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں، وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا؟ میرا خیال ہے کہ وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا، تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ سہیلی کی جو بات ہے، اس عورت کے ذہن میں اس نے زہر کا کام کیا، اور اسی بات کے اوپر اس کی اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اور لڑائی اتنی شدید ہوئی کہ بات علیحدگی تک پہنچ گئی، اور علیحدگی سے آگے بات طلاق تک پہنچ گئی۔ ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ تم کس دکان پر کام کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں دکان پر کام کرتا ہوں۔ اس نے اسے کہا کہ تمہیں ماہانہ سیلری کتنی ملتی ہے؟ اس نے کہا 18,000 روپے۔ اس نے کہا بس 18,000 روپے؟ میں تو حیران پریشان ہوں کہ اس 18,000 میں تمہارا گزارا کیسے ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ بس تجھے کیا بتاؤں۔ اور تھوڑے دنوں بعد اس کے دوست کی جو بات تھی اس کے ذہن میں بیٹھی، اور وہ اپنی نوکری سے بیزار ہو گیا، اور نوکری سے بیزار ہو کر اس نے کہہ لیں کہ اپنے مالک سے تنخواہ بڑھانے کا کہا۔ جب اس نے تنخواہ بڑھانے کا کہا تو اس کے مالک نے صاف انکار کر دیا، اور اس نے نوکری چھوڑ دی اور بے روزگار ہو گیا۔ ایک باپ سے کسی دوست، اس کے دوست نے کہا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ بہت کم ملنے آتا ہے تمہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کا کام بہت سخت ہے، اور اسے بہت کم وقت ملتا ہے میرے پاس آنے کے لیے، میرے پاس بیٹھنے کے لیے، اس کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، وہ بہت مصروف ہے، اس کا کام کچھ ایسا سخت ہے کہ وہ اتنا ٹائم نہیں نکال پاتا، اور اس کے ساتھ بیوی بچے بھی ہیں جس کی وجہ سے اس کا زیادہ ٹائم ادھر سپینڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس دوست نے کہا کہ کیا فائدہ، تم نے اپنے بیٹے کو پال پوس کے جوان کیا، اور اس کی ہر خواہشات، جتنی بھی اس کی خواہشات تھیں ان خواہشات کو تم نے پورا کیا، تم نے اس کا جتنے بھی مسئلے مسائل تھے، جتنا بھی تھا تمہارے اندر، جتنی بھی کیپیسٹی تھی، تم نے اس پر خرچہ کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، آج وہ جاب کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور اس کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم ہے، اور تمہارے لیے اس کے پاس تھوڑا سا ٹائم بھی نہیں ہے۔ یہ بات جب اس کے باپ نے سنی تو وہ پریشان ہو گیا، اور اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے خلش پیدا ہو گئی۔ خلش یہ پیدا ہوئی کہ میرے بیٹے کے لیے میرے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے، باقی سب کے لیے اس کے پاس وقت ہے، لیکن میرے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ دوستو، کچھ ایسی آج کل جو ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اگر ہم ان کی جڑوں تک پہنچیں تو ان کا جو جڑیں جا کے ملتی ہیں وہ کچھ دوسرے لوگوں سے ملتی ہیں۔ ہمیشہ وہ لڑائی کا جو دارومدار ہوتا ہے، لڑائی کی جو فساد کی جڑ ہوتی ہے، وہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نادانی میں یا جان بوجھ کر کچھ ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، کچھ ایسی باتیں جو اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں جن کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسرے پر کتنا گہرا اثر پڑے گا، اور وہ بندہ جو ہے جس کے سامنے وہ بات جو ہے چاہے غلطی سے کہہ رہا ہے یا جان بوجھ کے کہہ رہا ہے، وہ اس کی لائف میں کیا چینجنگ لا سکتی ہے۔ تو ہمارے جو زبان سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے جو بھی الفاظ نکلیں کسی کے لیے یا کسی کے سامنے بیٹھ کر ہم اپنے منہ سے، اپنی زبان سے جو الفاظ نکالیں، جو باتیں نکالیں، ان کو پہلے جو ہے سوچ لیں، سمجھ لیں، اور پھر اس کو اپنی زبان سے نکالیں، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ کسی کی زندگی کو برباد کر دیں، اور آپ کسی کے گھر کی اور لڑائی جھگڑوں کی جو جڑ ہیں آپ کا شمار ان میں ہو جائے، آپ کو فساد کی جڑ قرار دے دیا جائے۔ اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی بات سن کر اس کو فوراً فالو نہیں کر لینا چاہیے، اس کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھا لینا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ بھی دی ہے کسی کے خلاف تو آپ اس میں درگزر کریں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اس طرح ایسے ہوگا کہ آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ شکریہ۔